علامہ مولانا نثار احمد صاحب اللہ سے گزارش کروں گا کہ مشائخ کی موجودگی میں خصوصاً نبیر اعلیٰ حضرت حضور سبحانی میاں صاحب اللہ کی موجودگی میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ گھبرائیں نہیں، یہ مقبولیت کا وقت ہے۔ ابھی منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، منہ مبارک غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوگی اور حضرت کی موجودگی میں زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی، مختصر سے بس چند کلمات ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں قسمت کو بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، میدان محشر میں منہ دکھانے کے قابل بننے کے لیے، میدان محشر میں رسول باوقار احمد مختار کی قربت حاصل کرنے کے لیے جی لگا کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو درد لا دوا ہو اسے گھول کے پلا دو، اٹس مائی چیلنج، میرا دعویٰ ہے، قسم خدا کی بول رہا ہوں، اتنے مشائخین کی موجودگی میں دعویٰ کر رہا ہوں، کینسر ہو، کڈنی خراب ہو، برین ٹیومر ہو، جتنا بڑا بھیانک درد ہو، جتنی بڑی بیماری ہو، اپولو ہاسپٹل کا ڈاکٹر ریفر کر رہا ہو، پورے ورلڈ کی سیاحی کر چکے ہوں، سارے ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہو لا علاج ہے، اس کا کچھ علاج نہیں، ایسے لوگوں کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ جو درد لا دوا ہو، میں اگر آپ زندہ ہیں اور بالکل فٹ فاٹ ہیں تو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ورنہ قبر میں وہ حال ہوگا کہ وہاں پچھتائیے گا کہ زندگی میں میں نے یہی کام کیوں نہیں زیادہ سے زیادہ کیا۔ وقت کو غنیمت جانیے، اور جو آدمی چپ چاپ اگر بیٹھا رہ گیا، دھیرے دھیرے دل ہی دل میں کہا ایسی دعا کروں گا اگر قبول ہو گئی تو کیا حال ہوگا وہی جانے، میں تو نکل جاؤں گا، میرا بال بھی بیکار نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، انشاءاللہ میں دعا کروں گا، مشائخ نظام علماء کرام آمین کہیں گے، میرا یقین بولتا ہے کہ وہ دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ جو درد لا دوا ہو، چیلنج ہے میرا، جو درد لا دوا ہو اسے گھول کے پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ اور جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، اس میں بھی چیلنج ہے۔ اب آپ کہیے گا دیکھنے میں 4 فٹ کچھ انچ کا مولوی اور اتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا، جی ہاں، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، جنت مقام ہوگا، دیکھیں اب اس سے بڑھ کے کوئی قسم ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ اگر آپ نے کبھی کبھی گھر میں بھی کوئی بات ہوئی، دوستو احباب میں یہ قسم کھا لیتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیوی کی قسم، اماں کی قسم، اس کی قسم، اس سب سارے قسموں کی کوئی حیثیت نہیں، بس ایک شریعت میں جس قسم کی حیثیت ہے وہ اللہ۔ میں نے اتنی بڑی قسم کھا لیا ہے کہ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ اب ذرا میرے ہائٹ کو دیکھیے، میرے سائز کو دیکھیے، اور ذرا چیلنج دیکھیے کہ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، سب کے لیے نہیں، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ سارا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ،
یا اللہ جتنے لوگوں نے آوازوں کو بلند کر لیا ہے، پیسہ رہے نہ رہے سبوں کو مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، دعا اچھی لگی؟ اتنے شعراء نے کلام پڑھا ہے، سجاد نظامی صاحب نے تو آپ لوگوں کے جیب پہ بھی قبضہ کر رکھا تھا، اور ہمارے مناظر صاحب اور سارے لوگوں نے پڑھ دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا میں جس طرح پڑھ دوں گا، چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ماں کا لال پڑھ ہی نہیں سکتا۔ چیلنج کر رہا ہوں جناب، ذمہ دار اسٹیج سے سنا دوں کیا؟ سنا دوں؟ تو جب پڑھنے والا ہائی فائی ہو تو آپ کا لہجہ بھی ہائی فائی ہونا چاہیے۔ اونے پونے ماحول میں میں پڑھتا نہیں، اگر آپ کا بالکل دیکھیں انتقال ہو گیا ہے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا اللہ، کل رات میں سو لیجئے گا نا، ابھی تو قسمت کو جگا لیجئے۔ دوپہر صبح و شام لکھ دینا، میرے آقا کا نام لکھ دینا۔ دیکھیں سبحان اللہ نہیں کہیے گا، بہت بڑا آپ کا نقصان ہو جائے گا، ابھی وہ دعا میں بچا کے رکھا ہوں، یاد رہے۔ دوپہر صبح و شام لکھ دینا، میرے آقا کا نام لکھ دینا، اور اعلی حضرت بریلی والے کو، اعلی حضرت بریلی والے کو، سنیوں کا امام لکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت شہزاد اعلی حضرت حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ بلبل بنگال۔ دیکھیں انگلش میں کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، بنگلہ میں کہتے ہیں ہمارے کاچے شموئے نہیں، اردو میں کہتے ہیں ٹائم کی وقت کی قلت ہے، اسی وجہ سے میں جلدی جلدی بتا دے رہا ہوں۔ حضرات مرزا غالب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت ہائی فائی شاعر کا نام ہے، اتنا ہائی فائی شاعر کہ جس کے نام سے شراب خانہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، شراب خانے کا بھی نام رکھا جاتا ہے۔ ان کا حال ایک مرتبہ ایسا ہوا، دلی کے شاہراہ پہ پڑے ہوئے تھے تو جھاڑو دینے والے میونسپلٹی کے لوگ آئے اور کہا کہ نکل جاؤ، ہٹو یہاں، پھر اٹھ گئے، دوسری کے جناب والا بیٹھ گئے، پھر وہاں جا کے اٹھا دیا، یہ اٹھتے رہے اور لوگ یہ بیٹھتے رہے، لوگ اٹھاتے رہے، صبح کا وقت تھا، صفائی کا کام چل رہا تھا، آخرکار بہت بڑا شاعر کا فلبدی شعر آ گیا کہ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں۔ غالب صاحب کہہ رہے ہیں کیا تم لوگ کر رہے ہو کہ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں؟ غالی صاحب کہہ یار کیا تم کر رہے ہو، سڑک ہی تو ہے، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں؟ حضرات پورے انڈیا میں لوگ اس شاعر پہ لوگ ناز کرتے ہیں اور نہ جانے ان کے نام سے کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن ایسے شاعر کا حشر دیکھ لیجئے، انجام دیکھ لیجئے، اٹھنا بیٹھنا کیا ہو رہا ہے، اور اپنی بیتی کس طرح اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں؟ یہ جناب غالب صاحب کا حال ہے۔ لیکن آئیے میں ایک ایسے اسیر مصطفیٰ سے ملاقات کروا رہا ہوں، بیمار مصطفیٰ سے ملاقات کروا رہا ہوں، عاشق مصطفیٰ سے ملاقات کروا رہا ہوں، جنہیں دنیا معدن فصاحت و بلاغت بھی کہتی ہے، کنز الکرامت بھی کہتی ہے، جبل استقامت بھی کہتے ہیں، غواص بحر حقیقت و معرفت بھی کہتی ہے، فیاض راہ شریعت و طریقت بھی کہتی ہے، جنہیں دنیا امام جلیل الشان کہتی ہے، فخر ہندوستان کہتی ہے، توتی ہدایت کے بخشش کہتی ہے، وہ توتی ہدایت کے بخشش بھی کہتی ہے، ماہر الفتح و بشرہ بھی ہے، کامل التقوی والورع بھی ہے، خلیق عتیق بھی ہے، مسد تحقیق و تدقیق بھی ہے، کامل الادراک بھی ہے، یکتا روزگار بھی ہے، نادر روزگار بھی ہے، ہم سنیوں کی جان بھی ہے۔ یعنی حضور اعلیٰ حضرت ہے اسی بحر میں، اسی زمین پر جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے تو کیا انشاف فرماتے ہیں؟ وہ غالب صاحب کا حال ہے جو اٹھائے جاتے ہیں، جگہ بجگہ اٹھائے جاتے ہیں، تو اپنی بیتی خود کہتے
کہتے ہیں کہ دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستہ نہیں بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں لیکن میرے اعلیٰ حضرت سب کے اعلیٰ حضرت ایمان بچانے والا اعلیٰ حضرت عقیدہ کو بچانے والے اعلیٰ حضرت فاتحہ کو بچانے والے اعلیٰ حضرت درود و سلام کو بچانے والے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر ہے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں نعرہ رسالت امام اہل سنت بصرہ کی اعلیٰ حضرت بلبل بنگال جامعہ رضویہ مدینہ الاسلام. حضرات سنیے اگر اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی ہے یا اللہ جو لوگ پیچھے والے بھی تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں ان لوگ کو بھی بغداد شریف ہوتے ہوئے مدینہ دکھا دیں. سبحان اللہ. اچھا آپ لوگ ادھر والوں کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ ادھر والے کے چکر میں ہے جو ہے یہ سوچ رہے وہ لوگ بولتے ہی نہیں زور سے ہم کیوں بولیں گے. یاد رکھیے گا ان لوگوں کی برابری کیجیے گا تو گستاخ کہلائیے گا. میں یہ مقتدی ہے آپ مقتدی نہیں سمجھے یہ آپ کے رہبر ہیں اوکے یہ آپ کے رہنما ہے اوکے. تو جب آپ میں سے کوئی آدمی ایک عالم ربانی کی برابری کرے گا تو گستاخ کہلائے گا. بات صاف ہو گئی کہ جب عالم کے برابر عام آدمی نہیں ہو سکتا نبی کے برابر امتی کیسے ہو سکتا. کیا بات سبحان اللہ. رات سنیے ہوا میں ذرا ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ. حضرات محبت کرتے ہیں قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کا فیضان اعلیٰ حضرت کا فرمان اعلیٰ حضرت کی تحریک اعلیٰ حضرت کا مشن اعلیٰ حضرت کا سبق کیا کہنے. ایک سبق یاد کر لیجئے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. ابھی تک تو ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پہ صرف روٹی اور بوٹی کھا رہے ہیں. جو باتیں میں خلاصہ کر رہا ہوں آج جو میں یہاں آیا ہوں یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. ورنہ ہمارے جیسے آدمی کو کون پوچھے گا. اتنے حسین جمیل ذاتیات کے درمیان میرے جیسا ہینڈسم آدمی کو کون بلائے گا. جو بات ہے میں خلاصہ یہ سب اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. کیا صحیح بولنا گی نہیں بھائی. عجیب معاملہ آپ لوگ بالکل حقیقت کا میزہ. حضرات محبت سنیے ذہن کو حاضر کیجئے. اگر آدمی کو کسی سے جب محبت ہوتی ہے تو ناک چپٹی بھی رہے تو کہتا ہے تیری ناک کا جواب نہیں. کیا بول رہے ہیں. اگر آنکھ ٹیڑھی بھی ہو تو کہتا ہے کیا تیری نظر ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولے نا بھائی. ہاتھ ٹیڑھا ہے لیکن محبت ہے تو کہتا ہے تیرا ہاتھ لاجواب تیرا ساتھ لاجواب. بولتے ہیں کہ نہیں بولے نا بھائی خلاصہ. اچھا چلے آپ سے محبت تو آپ کے بچے سے جیسا بھی رہے گا نہیں سمجھے بالکل ہائی فائی پراگندہ ہے نہیں سمجھے پھر بھی بولے گا لال کتنا خوبصورت ہے نہیں سمجھے. محبت ہے اسی لیے جس دن جھگڑا ہو گیا سمجھ لیجئے تاج محل بھی بیکار. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی. ایسا ہوتا ہے نا حضرات. محبت میں لوگ کیا زمین آسمان سب ملا دیتے ہیں. اس کا جواب نہیں لاجواب ہے بے نظیر ہے بے عدیل ہے بے مثیل ہے یہ ہے وہ ہے ایسے. جب سارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تب آخری میں اپنی محبت کا اظہار لوگ اس طرح کرتے ہیں میری جان. آج تک کسی نے محبت میں کسی کو کہا میرا پاؤں ہے میرا ہاتھ ہے میرا کان ہے ایسا نہیں. یہ آخری کہا میری جان. صحیح بولا حضرات. باپ اپنے بیٹے کو کہتا میری جان. بہت کم ایسے بچے ہیں جو اپنے والدین کو کہے محبت میں میری جان. اکثر ہسبینڈز اکثر شوہر ایسے ہیں جو بیوی کو کہتے میری جان اور اس کی بیگم مارے ڈر کے کبھی کبھی وہ بھی کہہ دیتی ہے میری جان. ہم نے اگر بچوں سے محبت کیا تو میری جان کہہ دیا. باپ سے محبت کیا میری جان کہہ دیا. استاد سے محبت کیا میری جان کہہ دیا. اگر دادا نے پوتا سے محبت کیا میری جان کہہ دیا. نانا نے نواسے سے محبت کیا میری جان کہہ دیا. یہ ہم اور آپ ہیں جو اتنے بڑے الفاظ کا استعمال جہاں چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. بیوی پہ کہتے ہیں میری جان, بچوں کو کہتے ہیں میری جان, اولاد کو کہتے ہیں میری جان. لیکن قسم خدا کی وہ میرے اعلیٰ حضرت ہے, عطائے مصطفیٰ ہے, کرامات غوث اعظم ہے, مرحرہ کے سرکاروں کی ضیاء ہے, نبی کے معجزہ ہے, یعنی حضور اعلیٰ حضرت ہے. جب نبی کی یاد
پاتی ہے عشق رسول میں سرشار ہوتے یہ ارشاد فرماتے ہیں نہ گھر والوں کو کہتے میری جان نہ اپنے آبا و اجداد کو کہتے میری جان بلکہ نبی کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا نثار صاحب بلبل بنگال حضرات سن لیجئے وقت نہیں ہے بس آج ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے لیکن آیت کریمہ کہ جو ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں سن لیجئے آپ لوگ کا انتقال ہوگا کہیے نا بھائی ہوگا آپ لوگ ڈر گئے کیا آپ لوگ خاموش رہے گا تو بچ جائیے گا جانا ہی ہے اوکے لیکن کب جائیے گا یہی نہیں معلوم ٹھیک ہے حضرات انتقال ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ کہاں رہیے گا حشر میں معلوم ہے یہاں تو جہاں کہیں انتقال ہو مدفن کہاں ہو اللہ جانے کیا کفن کیسا ملے اللہ جانے اوکے لیکن حشر میں ہم اور آپ رہیں گے کہاں یہ معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے تو عالم علماء کرام سے رابطہ کیجئے کانٹیکٹ کیجئے سمبند بنائیے پوچھئے حضرات یہ تو بتائیے کہ حشر میں ہم لوگ کہاں رہیں گے اس لیے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ والدین بھاگیں گے رشتہ دار بھاگیں گے کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا حضرت ہم لوگ کہاں رہیں گے اوکے ہم لوگ کہاں رہیں گے تو علماء کرام بخاری شریف کی اس حدیث پاک کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے جب نبی نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا اس حدیث کی روشنی میں ذمہ داری کے ساتھ میں بول سکتا ہوں کہ فکر نہ کیجئے ٹینشن مت لیجئے بس سچی محبت قائم کیجئے انشاءاللہ جہاں پہ اعلیٰ حضرت ہوں گے وہاں پہ رضوی ہوگا جہاں پہ سرکار مفتی اعظم ہند ہوں گے وہاں پہ چاہنے والا ہوگا جہاں پہ غوث پاک ہوں گے وہاں پہ قادری ہوگا جہاں پہ مارارے کے سرکار ہوں گے وہاں پہ برکاتی ہوگا جہاں پہ مخدوم سمنا ہوں گے وہاں پہ اشرفی ہوگا ارے جہاں پہ یہ ہمارے سرکار ہوں گے وہاں پہ سارا غلام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن شرط ہے کہ سچی محبت سبحان اللہ چور سے چنڈال سے ڈاکو سے غیبت کرنے والوں سے بے نمازی سے شرابی سے اولیاء کرام کے گستاخوں سے بے نمازی سے ان لوگوں سے محبت مت کیجئے ورنہ جو حال اس کا ہوگا وہ حال ہاں سچن ٹنڈولکر سے دھونی سے اس سے کرکٹر سے ہیرو ہیروئن سے دنیا داروں سے وہابی سے دیوبندی سے نیچری سے چکراروی سے غیر مقلی سے ماما ہو خالو ہو پھپھو ہو نانی ہو دادی ہو کوئی بھی ہو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں سارے ایسے لوگوں سے دور رہیے اللہ والوں کے قریب ہو جائیے اللہ فرماتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تم مصطفیٰ رزلٹ بتاتے ہیں تم جس سے محبت کرو گے حشر میں اسی کے ساتھ رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے احسان ہے کہ آپ لوگ قسمت پہ ناز کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بھی دل دیا ہمیں بھی دل دیا وہابی کو بھی نیچری کو بھی یہودی کو بھی نصرانی کو بھی مشرکین کو بھی سب کو دل دیا ایک ہی دل دیا ہاتھ دو دل مت بولیے گا یا دھیرے دھیرے بولیے گا پاؤں دو دل بولیے نا بھائی ناک ایک دل یار بات ہے ایک ناک میں سوراخ آنکھیں دو لیکن دل ایک سب کو دیا لیکن اللہ نے اتنا بڑا احسان فرما دیا تنہائی میں سوچے تب پتا چلے گا اللہ نے ایک دل دیا لیکن اس دل میں اللہ نے غوث کی محبت دے دیا خواجہ کی محبت دے دیا اعلیٰ حضرت کی محبت دے دیا سرکار مفتی اعظم ہند کی محبت دے دیا عثمان ہرا کے سرکاروں کی محبت دے دیا سرکار مسولی کی محبت دے دیا ایک دل میں اپنے محبوبوں کی محبت دے دیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد تب تک سارا مجمع ایک آواز میں چونکہ میں نے جو گفتگو کی آمدن سمن غلطیاں ہو گئی ہوں میں توبہ استغفار کر رہا ہوں سارا مجمع شامل ہو جائے پڑھے پڑھے بلند آواز سے استغفر اللہ زور سے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
کلمہ شریف اس ساؤنڈ میں پڑھیے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی آ جائیں، یعنی انتقال کے کگار پہ جو لوگ پہنچ گئے ہیں، نیند کے خمار میں جو بالکل مست ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب ہم کو جلال آ رہا، اگر آپ کی آواز ٹھیک ٹھاک نہیں ہوئی مرنے کی دعا کر دوں گا، یہی دعا میں بچا کے رکھا تھا۔ مجھے ڈر نہیں ہے کہ آپ لوگ مت بلائیے، نو پرابلم، اعلیٰ حضرت کا کرم رہے گا، انشاءاللہ مجمع گرما گرم رہے گا، ٹینشن کیا لینا ہے، مرنے کی دعا میں کر دوں گا، اس لیے خیریت اب کر ہی دوں گا۔ جائیے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے لوگ ہیں کوئی نہیں بچیں گے، میں بھی نہیں بچوں گا، مرنے کی دعا کر رہا ہوں۔ دیکھیے حضرات، ہم لوگ انتقال ہم لوگ کا ہوگا، کبھی دلی میں بھی ہو سکتا ہے، بریلی میں بھی ہو سکتا ہے، کلکتہ میں بھی، ٹرین میں، پلین میں، یہاں وہاں کہیں جانا ہی ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ موت تو آئے گی، کلکتہ میں موت نہ دے، دلی میں موت نہ دے، مہاراشٹر میں نہ دے، سبحان اللہ۔ یا اللہ نہ کشمیر کی حسین وادیوں میں موت دے، نہ انگلینڈ اور تھائی لینڈ کے بازاروں میں نہیں مجھے موت دے۔ یا اللہ اگر موت آئے تو مدینے میں موت آئے، الہی میرا طیبہ میں ہمیشہ آنا جانا ہو، درود مصطفیٰ کا میرے لب پر بستر آنا ہو، اور تمنا ہے یہی آقا مدینے میں قضا آئے، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ۔ اب تو آپ لوگ غصہ نہیں ہے، اتنی اچھی دعا تو آپ کا سسر ابا نہیں دیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو مدینے میں موت عطا فرمائے، مدفن جنت البقیع ہو جائے۔ اب سارا مجمع کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد